الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت پیاری نعمت، بہت بڑی رحمت سے نوازا، جسے اللہ رب العالمین نے خود ایمان کا نام دیا، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان جیسی نعمت سے نواز دیے گئے ہیں، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے ان لوگوں سے، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں ضرور ضرور آزمایا جانا ہے، ہر مقام پر آزمایا جانا ہے، ہر جگہ پر آزمایا جانا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اے ایمان والو، تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے تمہید باندھی کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے ایمان کے بعد، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، دشمن کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، مال اور جان کے ذریعے سے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، مال کی کمی کی وجہ سے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبشر الصابرین، کہ ان تمام آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے بھائی، آزمائش کن کن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ اللہ رب العالمین کی ہر دی گئی نعمت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہر مصیبت، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھ دی۔ ہمیں مال کی فراوانی ہے، بہت زیادہ دیا گیا ہے، ہمارا کاروبار بہت زیادہ چل پڑا ہے، تو اس میں ہماری آزمائش ہے۔ کس طرح سے آزمائش ہے کہ ہم اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں، ہم اس مال کو کس جگہ پر کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے انڈر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں مال عطا کیے جانے کے بعد، ہمارے کاروبار میں منافع ہونے کے بعد، ہم ان کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح سے رکھتے ہیں، اس طرح ہمیں اللہ رب العالمین مال کی فراوانی سے آزماتا ہے، مال کی کمی سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ اب اسے کم کر دیا گیا ہے، اسے اب مال کی فراوانی نہیں ہے تو اب یہ کوئی غلط راستہ تو نہیں اختیار کرتا، یہ کوئی رشوت لینے والا، کوئی سود لینے والا، کوئی زیادہ منافع لینے والا، زیادہ پروفٹ رکھنے والا راستہ تو نہیں اختیار کرتا۔ ہمیں اللہ رب العالمین اس میں آزماتا ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت زیادہ پھل دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ کہیں یہ لالچ میں تو نہیں آ جاتا، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کا عشر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، اور پھر اس کا نقصان کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ یہ بندہ، یہ میرا بندہ، یہ ایمان والا کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے، جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ کہیں غلط راستہ تو نہیں اختیار کر لیتا، اللہ رب العالمین کی ناشکری تو نہیں شروع کر دیتا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ میرے بھائی، ہمیں تو صرف انہی چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی کر دی جانا یا کسی چیز کا زیادہ کر دیا جانا، کوئی چیز ہم سے چھین لیا جانا یا کوئی چیز ہمیں عطا کر دیا جانا، ہمیں صرف ان چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ آگے جو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ تمہیں جانوں کے ذریعے سے بھی آزمانا ہے۔ میرے بھائی، ابھی ہم پہ وہ مقام نہیں آیا کہ ہمیں اللہ رب العالمین جانوں کے ذریعے سے آزمائے۔ ہم اپنا حساب لگائیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں۔
یہ آزمائش جو ہمیں اللہ رب العالمین نے جو عطا کر دی ہے، کیا ہم ان آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی آیات سن کر ہمیں جو مال کی فراوانی جو ہوئی ہے، ہمیں بے شمار جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اس پر اللہ رب العالمین کے صابر بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی آیات سنتے ہیں اور اس مال کی فراوانی میں سے ہم کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں آیات سن جاتے ہیں، بے شمار آیات یہاں پر بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، اپنا قیمتی مال خرچ کرو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ ہم وہ سن لیتے ہیں اور اوپر سے گزار دیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ ہم اس آزمائش پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں کمی ہے تو یہاں پر بے شمار ایسی آیات بیان کی جاتی ہیں جو آپ تقریباً ہر ہفتے سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے صابر بندے بن کر رہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو بھی ہم سن کر گزار دیتے ہیں سر کے اوپر سے، اور ہم اس پر ذرا بھی دھیان نہیں کرتے کہ یہ شکر اور صبر ہے کیا چیز، یہ شکر اور صبر کہا کسے کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے بندے بن کر رہنا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں مصیبت میں اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، ہم تنگ حال ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں، ورنہ ہم اللہ رب العالمین سے بہت دور جا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت دور رکھ دیتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر نہیں رہتی، نمازوں کی کوئی فکر نہیں رہتی، جب ہمیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس مال کو آزمائش رکھا ہے، مال کو فتنہ رکھا ہے، آزمائش رکھا ہے، اس دنیا کو کھیل اور تماشے کا نام دیا ہے۔ کیا وجہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ بیان کر کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ یہ بندہ ان الفاظ کو سن کر، ان خطرناک الفاظ کو سن کر، ان تنبیہن الفاظ کو سن کر میرا بندہ میری طرف لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا، اپنے ان غلط کاموں سے پلٹتا ہے یا نہیں پلٹتا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سراسر آزمائش ہیں، اور ان کو جو ہے اس آزمائش پر پورا اترنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ہمارا اہل خانہ وہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھ دیا کہ ہم اس کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں جماعت المسلمین جیسی نعمت سے بھی بڑے پیار سے نواز دیا گیا، ایمان جیسی نعمت سے بڑی محبت سے نواز دیا گیا، ہماری کچھ بھی آزمائش نہیں ہوئی۔ پہلے وقت اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ آزمائش صرف تم لوگوں کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش کی گئی، اور آپ دیکھیے کہ ان کی کس طرح سے آزمائش کی گئی۔ ان کو اس طرح سے جابر بادشاہ عطا کیے گئے، اس طرح سے جابر حکمران عطا کیے گئے کہ ایسا ظلم کرتے تھے، اسلام قبول کرنے پر، ایمان لانے پر ایسا ظلم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے صبر کرتے تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے ہاں شکر گزار بندے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے جسموں پر ایسی کنگیاں چلائی جاتی کہ ان کے گوشت سے گزر کر ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی، ان کو درمیان سے الگ الگ کر دیا جاتا۔ فرعون کے دور کے اگر آپ دیکھیں تو فرعون جو ہے لڑکوں کو مار دیا کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا، چھوٹے بچے کے سامنے، چھوٹے بچے کو اس کی ماں کے سامنے قتل کر دیا جانا، مار دیا جانا۔ میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج ہم لوگ ذرا سی آزمائش نہیں برداشت کرتے، ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جماعت کی تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کا بیانیہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ باتیں سناتے ہیں کہ تمہارا فلاں آدمی ایسا ہے، تمہارا فلاں شخص ایسا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے کہ ہم پر بات اٹھتی ہے، ہم پر الفاظ کسے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہیں لوگوں کی باتوں سے بھی آزمایا جانا ہے، لوگ تمہیں ٹیچریں کریں گے، لوگ باتیں لگائیں گے، باتیں کسیں گے تم پر، الفاظ کسیں گے، تم کو اس بات سے بھی آزمایا جانا ہے۔ لیکن آج ہم ان آزمائشوں پر پورے نہیں اتر رہے۔ آج ہمیں اگر چند الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چند باتیں لگا جاتا ہے جماعت کے موضوع پر، اسلام کے موضوع پر، ایمان کے موضوع پر، ہمارے حلیے کے موضوع پر، تو ہم اس کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنا وہ حلیہ بگاڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی اس تبلیغ کو روکنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ان الفاظ کو باندھ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس بندے کی، اس غیر ایمان والے کی، اس کمزور ایمان والے کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی آج آ کر ہم ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تم اس طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ آزمائش کیا چیز ہے؟ آزمائش ایمان کے ساتھ جا ملتی ہے۔ صرف ہمیں نہیں آزمایا جا رہا، ہمیں جماعت المسلمین والوں کو، اسلام والوں کو نہیں آزمایا جا رہا، بلکہ ہمارے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی کس طرح سے آزمایا گیا، کن مشکلات سے آزمایا گیا۔ کسی سے اولاد چھین لی گئی، کسی سے بیوی چھین لی گئی، کسی سے گھر بار چھین لیا گیا، کس طرح سے نہیں اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ ایک وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو، اتنی بڑی آزمائش، اور وہ کیسا ایمان کہ وہ نبی علیہ السلام اس بات کے لیے تیار ہو گئے، اللہ رب العالمین کی اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائی، اسی طرح بے شمار انبیاء کو بے شمار طریقوں سے آزمایا گیا۔ اگر ان کو بادشاہت دی گئی تو بھی ان کو آزمایا گیا، اگر ان کو تنگ حالات میں رکھا گیا تو بھی آزمایا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحال ہیں، اپنے علاقے میں بہت خوش ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہیں اپنے مکہ والے علاقے میں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، سوچیں کیا گزری ہوگی اس پر
ان پر، ان تمام صحابہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنا سارا مال چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا کہ وہاں پر آپ کو بہت مال دیا جانا ہے، وہاں پر بہت زیادہ کھیت ہیں، بہت زیادہ، ان کو کوئی سبز باغ نہیں دکھائے گئے تھے، بلکہ پتہ تھا کہ مدینہ کیسا ہے، مدینہ منورہ کی جگہ کیسی ہے، جو ہے کھنڈرات تھے، پہاڑ تھے، پتھر تھے، کھیتی باڑی وہاں نہیں ہوتی تھی. وہ ان کو سب کو پتا تھا کہ وہاں کے ایسے حالات ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا موقع آ گیا کہ آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، آپ کو اپنا مکہ ایریا چھوڑنا ہے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے. کس بات کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے بھائی، ہمیں بھی اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کن کن جگہوں پر آزمائے جا رہے ہیں. ہم اولاد کی تربیت کے معاملے میں آزمائے جا رہے ہیں، مال کی تنگی کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، مال کی فراوانی کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے برعکس ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان آزمائشوں پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، یا ہم اس کو بس ایسے گزارتے جا رہے ہیں، ایسے بس زندگی گزارتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت صحت جیسی آزمائش سے بھی ہمیں گزرنا ہے، اس سے بھی ہمیں آزمایا جانا ہے. ہم اپنی صحت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر وقت آزمائش کے لیے تیار رہنا ہے، اور ان مصیبتوں پر پورا اترنے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا لي ولكم استغفر الله.